الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي. وفي رواية لمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له. روایت کردہ حدیث جس کی راویہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ قرأت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً خفیہ اور علانیہ، يَرْجُونَ تِجَارَةً وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں، لن تبور جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ تاکہ ایسے لوگوں کو ترغیب بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. خوشخبری ہے ان اہل ایمان کے لیے جو 3 صفات پر عمل کرتے ہیں، اور خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کو اللہ رب العالمین اس عمل کے نتیجے میں بہترین اجر سے نوازے گا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے جتنا عمل کیا اس کا بدلہ انہیں پورا دے گا، بلکہ اپنی جانب سے مزید بدل عطا کرے گا. وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا ذکر آیا ہے، ایک ہے قراءت قرآن اور ایک ہے تلاوت قرآن. قراءت قرآن کا بھی حکم آیا ہے، قراءت قرآن کی بھی فضیلت ہے، اس پر بھی اجر عظیم ہے. قراءت قرآن تو یہ ہے کہ آیات کی تلاوت پڑھتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں قراءت قرآن. اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس سے زیادہ اجر، زیادہ فضیلت، زیادہ ترغیب تلاوت قرآن کی ہے. قراءت کے مقابلے میں تلاوت کی زیادہ فضیلت ہے. اور تلاوت کے حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کا معنی ہمارے صحابہ کرام نے جو بیان کیا، ان کے شاگردوں نے انہیں نقل کیا اور ہماری تفاسیر میں وہ منقول ہوا. وہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے.
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال کو، حرام اور حلال جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہیں کرنا کہ معنی بدل جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ پر ایمان رکھنا۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم جس کا حکم واضح ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الصیام، احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کو کہتے ہیں محکم آیت، جو اپنے حکم میں واضح ہے۔ تو فرمایا کہ جو واضح آیات ہے اس پر عمل کرے گا، اور جو متشابہ آیات ہے اس پر ایمان رکھے گا۔ متشابہ جس کا معنی واضح نہیں ہے بلکہ اس کے ظاہری لفظ پر ہی ایمان رکھا جائے گا، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اسی طریقے سے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ یعنی اس قسم کی آیات جو متشابہ ہیں تو متشابہ پر صرف ایمان ہوگا، اور جو محکم ہے اس پر عمل ہوگا۔ اور تیسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ مشکلات کو علماء کے سامنے بیان کرے گا، یعنی جب تلاوت کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی جگہ وہ مسئلہ سمجھ نہیں رہا تو ایسی صورت میں وہ پھر اہل علم سے رجوع کرے گا اور ان سے معلوم کرے گا، از خود معنی متعین نہیں کرے گا۔ یہ ہے حق تلاوت۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی اتباع بجا لانا، حق کا تلاوت ہی یعنی حق کی اتباع کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت کا لغوی معنی اتباع ہے، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کے غروب کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے چلا آئے، یعنی سورج آگے ہوتا ہے، چاند اس کے پیچھے جا رہا ہے، تو تلاہا یہ چاند پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے سورج کی۔ تو لغوی معنی ہوا تلاوت کا اتباع کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتباع کرو گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فضیلت بیان کر رہا ہے، اجر عظیم کی نوید سنا رہا ہے ان لوگوں کو یتلون کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، صرف قرات نہیں کرتے ہیں، قرات پر اجر ہے عظیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے اگلا درجہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرات کرتے ہیں بلکہ قرات کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب یہ قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو اس وحی کی جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ اتباع قرآن کا حکم صرف اہل ایمان کو ہی نہیں دیا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرات کے بعد اگلا مرحلہ اس پر عمل ہے، اور عمل ہی مقصود ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تم سے متعلق بات کی گئی ہے، تمہارے متعلق احکام دیے گئے ہیں، لہذا اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ سب کام اس وقت ہوگا
جب قرآن پر علم آئے گا، بغیر علم کے تو عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کا فہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں کفر یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ قرآن آسان کر دیا گیا۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ مطلب آیت کا یہ ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ قرآن اس کے لیے آسان ہے۔ البتہ قرآن کے احکام کو سمجھنا کہ درجہ کیا ہے، قرآن کی آیات سے احکام نکالنا، یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے۔ اس کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے۔ ان کا کام ہے کہ وہ قرآن میں غور تدبر کرے اور اس سے احکام نکالے، لیکن قرآن سے نصیحت آسان ہے۔ کس قدر آسان ہے؟ اس قدر کہ ایک شخص جس نے ایک دن بھی اسکول کا رخ نہ کیا ہو، یعنی ایک دن بھی اس نے پڑھائی نہیں کی ہو، وہ بالکل ان پڑھ ہو، قرآن سے وہ بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جو دیہاتی لوگ تھے وہ بیابان علاقے میں، پہاڑی علاقوں میں اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے، اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تم نے اپنے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ تم نے آسمان کی طرف غور نہیں کیا بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے؟ ان پہاڑوں کی طرف غور نہیں کیا کیسے اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں؟ اس زمین کی طرف تم نے نہیں دیکھا کیسے تمہارے لیے کشادہ کر دیا؟ کیا خود بخود بن گیا؟ کوئی تو اس کا بنانے والا ہے، اور کیا ایک کے علاوہ دو اس کو چلا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک ہے جو ان سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، انداز دیکھیے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، سادہ الفاظ، سادہ انداز ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ لے گا۔ یہ ہے مطلب قرآن کا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ یاد رکھیے آج سے 20، 25، 30 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ جو ایم اے کر لیتا وہ بڑا تعلیم یافتہ تصور ہوتا تھا، اور اگر آپ 20-25 سال اور پیچھے چلے جائیں تو جو میٹرک کر لیتا وہ بڑا تعلیم یافتہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج میٹرک کی بھی حیثیت نہیں ہے، آج ایم اے کی بھی حیثیت نہیں ہے، آج اس سے اوپر کی ڈگریاں آ گئی۔ تو یہ قرآن اس زمانے میں جب لوگ ان پڑھ تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی عالم کے پاس جاؤ، اس سے ترجمہ جانو، اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن آج تو ہر شخص جو ہے بآسانی اس کو اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اور علماء کرام نے اردو میں اس حوالے سے خدمات انجام دے دی ہے کہ ایک شخص اگر مدرسے میں نہیں گیا ہے، وہ اگر دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، وہ اگر قرآن سے فہم حاصل کرنا چاہے، مفسرین کرام نے یہ خدمت انجام دے دی ہے، آج بھی یہ وہ نصیحت اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے 30 سالہ محنت شاقہ کے بعد 6 جلدوں میں تدوین القرآن مرتب کی۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن کی صورت میں تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر القرآن جو آج میرے سامنے موجود ہے، یہ مولانا عبد الرحمن گیلانی اہل حدیث مکتب فکر کے جید عالم ہیں، انہوں نے بہت ہی آسان فہم انداز میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں فہم قرآن مشکل نہیں ہے، ضرورت ہے
تو توجہ کی ضرورت ہے قرآن کی طرف پلٹنے کی. لہذا میری نصیحت ہے تمام احباب کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اگر اپنے اوپر یہ لازم کر لیا انشاءاللہ تعالی اس کی برکات اور ثمرات وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نمازوں کو قائم کریں. اقامت صلاۃ صرف رمضان میں نہ ہو، اقامت صلاۃ صرف جمعے میں نہ ہو. اقامت صلاۃ 5 وقت نماز اللہ نے فرض کی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اللہ کا حق سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے فرض سمجھتے ہوئے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ. تیسرا یہ کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سرًّا وعلانیہ، کھلے بھی اور چھپے دونوں حالتوں میں. تو فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، یہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے اس کو تجارت سے تشبیہ دی. تو دنیا میں آدمی تجارت کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے، خطرہ رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم ایسی تجارت میرے ساتھ کر رہے ہو کہ جس میں سراسر نفع ہے، نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ عمل یہ کر رہے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے دے جتنا عمل کیا اس کے مطابق. پھر فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اس سے زیادہ ان کو عطا کرے گا. کیوں عطا کرے گا؟ انه غفور، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. دوسری صفت فرمائی شکور، اللہ شکور ہے. شکور کہتے ہیں قدردان کو، یعنی اللہ قدردان ہے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ ایک شخص چھوٹا عمل کر لے لیکن اخلاص سے کرے تو اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے اس کے چھوٹے عمل کو بڑا تصور کر کے عظیم اجر سے نوازتے ہیں. آج کی حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن و رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. فضیلت ہے یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں. یہ امام ترمذی کی روایت ہے. جبکہ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا جو مسلمان آدمی ہر روز فرائض کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. یا آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے سنت کی. 12 رکعت سنت مؤکدہ، اس کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا مستقل مزاجی سے کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. یہ 12 رکعتیں کس طرح ہے؟ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، اس کی تاکید بنسبت باقی سنتوں کے زیادہ ہے. اس زیادہ تاکید کی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آیا یہ سنتیں پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت کا اہتمام اگرچہ تاکید زیادہ ہے لیکن ایک دفعہ جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر سنت نہیں پڑھی جائے گی بلکہ فرض جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے. ہمارے دوسرے امام اور تیسرے امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ تم گھر میں اگر نماز سنت اس طرح ادا کرو کہ مسجد پہنچ کر 2 رکعت مل سکتی ہوں تو گھر میں سنت پڑھ لو پھر مسجد میں آ جاؤ. ہمارے چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ گھر میں اس طرح نماز
امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مضبوط ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پیچھے سنت ادا کرو، کسی امام کا یہ قول نہیں ہے۔ البتہ صاحب امام محمد اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان دو حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر مسجد میں ہو جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو مسجد میں ایسی جگہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں جہاں امام کی آواز نہ آ رہی ہو، اور آج کے دور میں یہ ناممکن ہے۔ لہذا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ تو سنت کب پڑھی جائے گی؟ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان وہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، اشراق کا وقت داخل ہو جائے، تب سنتیں ادا کر سکتے ہو۔ جبکہ امام اور اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کی رائے یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائے گی، جبکہ ہمارے دوسرے امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اگر فجر کی نماز آپ ادا کر لیتے ہیں اور سنت آپ نے نہیں ادا کی ہے تو آپ اس کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نماز فجر میں شامل ہوئے، ادائیگی فجر کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے نماز انہوں نے شروع کی۔ تکمیل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی پڑھ لی۔ پھر یہ کیا کر رہے تھے؟ جی میری سنت رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن۔ فلا اذن کا ایک معنی یہ ہے فلا بأس، یعنی کوئی بات نہیں۔ اسی کو امام شافعی نے دلیل بنایا کہ کوئی بعد میں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فلا اذن کا معنی یہ ہے اب کر لیا آئندہ نہیں کرنا۔ بہرحال دلائل دونوں جانب ہیں، بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائے، لیکن اگر کوئی سستی کرے گا، غفلت کرے گا، سنت چھوڑ دے گا تو وہ پھر فجر کی نماز کے بعد ہی ادا کر لے۔ سنت ظہر سے قبل 4 رکعت کسی کی رہ گئی تو جماعت میں شامل ہوگا، 2 رکعت سنت پہلے پڑھ لے پھر 4 پڑھ لے، لیکن اگر پہلے 4 پھر 2 رکعت سنت پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ اور باقی سنتیں تو معروف ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ عشاء کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے یہ فرض کے تابع ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد اس کو چاہیے کہ 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ اگر اس نے تاخیر کر لی، گپ شپ میں لگ گیا، کسی اور کام میں لگ گیا تو پھر سنت کا وقت نکل جائے گا۔ لہذا جو لوگ وتر تاخیر سے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ فرض پڑھ لے، فرض کے بعد سنت بھی متصل پڑھ لے، پھر اس کے بعد وتر جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔